وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، اجعل ھذا بلدا آمنا، اس شہر کو، مکہ مکرمہ کو امن کی جگہ بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ ہمیشہ مکے میں امن رہا۔ وارزق اہلہ، اور یہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرما، من الثمرات، قسم قسم کے پھلوں کی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے کہ کبھی بھی مکہ مکرمہ میں کسی قسم کے غلے یا پھل کی کمی واقع نہ ہوئی۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اسے روزی عطا فرما جو ان میں سے اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، روزی تو میں مومنوں کو بھی دوں گا اور کافروں کو بھی دوں گا۔ اگر مکے میں رہنے والا کافر ہوگا تو اسے بھی روزی ملے گی۔ اب مکہ مکرمہ میں کافر کا داخلہ ممنوع ہے، لیکن جب اسلام کی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو اس وقت تو مکہ مکرمہ میں کافر ہی کافر تھے۔ چند ایسے لوگ تھے کہ جو سابقہ سچے دین پر تھے اور پھر اسلام کی دعوت عام کی گئی۔ تو روزی کا جہاں تک سوال ہے، دنیا میں روزی کافر کو بھی ملتی ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، اور جو کفر کرے گا میں اسے فائدہ اٹھانے دوں گا، قلیلاً، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دوں گا، ثم پھر اضطرہ، میں اسے مجبور کر دوں گا، الی عذاب النار، جہنم کی عذاب کی طرف وہ پھینک دیا جائے گا، وبئس المصیر، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کیجئے جب، یرفع ابراہیم علیہ السلام بلند کر رہے تھے، القواعد من البیت و اسماعیل، بیت اللہ شریف کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، وہ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ کتنا پیارا اور مقبول عمل ہے، اور نبی کا عمل تو مقبول ہی مقبول ہے، لیکن ہمارے لیے تعلیم کتنی پیاری ہے۔ اس تعمیر کو کرتے ہوئے ایک ہی دعا ہر وقت ہے، زبان سے ایک ہی الفاظ نکل رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے پروردگار ہم سے یہ نیکی قبول فرما۔ اللہ تعالی ہماری بھی عبادتیں قبول فرمائے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی نیکی کر لیں تو یہی دعا کریں کہ اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، علم والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، تو ہمیں ہمیشہ رکھ تیری ہی بارگاہ میں گردن جھکانے والا، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی، امتا مسلمتا لک، ایک ایسا گروہ رکھ جو تیری بارگاہ میں جھکنے والا ہو، وَأَرِنَا، اور ہمیں تو سکھا، مناسکنا، حج کے مناسک۔ جبریل امین آئے احرام باندھ کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے احرام باندھا اور پھر دونوں نے مل کر حج کیا، وہی ادا کو آج ادا کیا جاتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، تو بھیج ان مکے والوں میں، رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول مکرم، یتلو علیہم، جو پڑھیں ان پر، آیاتی کا، تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں، ویزکیہم، اور انہیں ستھرا کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ خود فرماتے ہیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی عزیز ہے، غالب ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی روگردانی کرے گا، وہی منہ پھیرے گا، الا من صفی نفسا، جس کی عقل احمق ہو، جو نادان ہے وہی دین ابراہیم کو چھوڑے گا۔
وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے ان کے رب نے فرمایا اسلم، ہمیشہ گردن جھکا کر رکھنا، قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے سر کو رب العالمین کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت فرمائی، یا بنیا، اے میری اولاد، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام چن لیا، تمہیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اب اس اسلام کو کبھی نہ چھوڑنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بس تم اسی حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے جانا۔ اب مجھے آپ بتائیے، یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے یہودیت کی تعلیم دی یا عیسائیت کی تعلیم دی، یا یہودیت کوئی قدیم مذہب ہے؟ آج پاکستان میں بچوں کو جنرل نالج کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں بعض کتابوں میں یہ سوال موجود ہے کہ سب سے پرانا دین کون سا ہے، تو وہ لکھتے ہیں یہودی سب سے پرانا دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حقیقی دین اور سب سے قدیم دین اور سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں موت حاضر ہوئی، اذ قال لبنیہ، جب آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، انہوں نے کہا ہم اس ایک سچے معبود کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی معبود ہے اور آپ کے آباء و اجداد کا بھی معبود ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کا وہ معبود ہے، الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے اسلام لانے والے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بے شک یہ امت گزر گئی، لہا ما کسبت، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ سوال نہ کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، بلکہ تم سے سوال یہ کیا جائے گا کہ تم کیا کرتے تھے، لہذا تم صرف اسی پر فخر مت کرو کہ ہمارے آباء و اجداد نے نیکیاں کی ہیں، بلکہ خود بھی نیک بنو۔ وقالو، اور وہ بولے، کونو ہودن او نصارا، یہودی یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بل نہیں بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین کو قبول کرتے ہیں، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا ہے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، یہودی بھی مشرک ہے اور عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے، عیسائی بھی مشرک ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ قولو، اے مسلمانوں تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور اس پر ایمان لائے جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر نازل کیا گیا، والاسباط، اور اس پر ایمان لائے جو نازل کیا گیا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبیوں پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر ایمان لائے کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس پر ایمان لائے کہ جو ان کے رب کی طرف سے باقی نبیوں کو دیا گیا،
لا نفرق بین احد منہم، ایمان لانے میں ہم نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان لائیں اور کسی پر ایمان نہ لائیں۔ افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بسا اوقات انسان جب قرآن پر صحیح نظر نہیں رکھتا تو خود بھی گمراہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ 12 ربیع الاول کو اس مبارک رات جب عشاق حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں، ٹی وی پر ایک صاحب نے یہ بات کہی، لا نفرق بین احد منہم۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ قرآن پاک میں ہے کہ ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور اس کا معنی انہوں نے یہ کیا کوئی نبی دوسرے نبی سے افضل نہیں، اور پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہاں ہیں وہ کہنے والے جو کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں، پیچھے سے بھی دیکھیں، پیچھے ایمان کا ذکر ہے، اور یہاں لا نفرق بین احد منہم کے معنی ہے ہم انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر ایمان نہ لائیں۔ اور اگر یہ معنی کیے جائیں کہ کسی نبی کو دوسرے نبی پر، کسی رسول کو دوسرے رسول پر کوئی فضیلت یا برتری یا مقام اور مرتبے کی بلندی نہیں، تو قرآن کی دوسری آیت کا انکار لازم آئے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن میں بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن نے بیان کیا، کیا قرآن کی ایک آیت پر ایمان لاتے ہو دوسرے کا انکار کرتے ہو؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کیا یہ قرآن کا حصہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے قرآن سے نور اسی کو ملتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہو۔ اللہ تعالی ہمیں نور قرآن عطا فرمائے۔ اور ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ٹی وی پر جو بات کہی جائے وہ صحیح ہوتی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ ٹی وی پر ایسے لوگ بھی ہیں جو مستشرقین ہیں۔ مستشرقین کے معنی یہ ہے کہ جو یہودی ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و حدیث کا علم حاصل کر کے پھر مس گائیڈ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو ہر شخص یہ سمجھے کہ جو ٹی وی پر بیان ہوتا ہے یہ قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی رب کے لیے گردن جھکانے والے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس کے مطابق جیسا اے صحابہ کرام تم ایمان لائے، آمنتم تم ایمان لائے، یہاں مراد صحابہ کرام، تو جیسا صحابہ کرام ایمان لائے ویسا ایمان اگر یہ لوگ لے آتے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے۔ ایمان کا معیار صحابہ کرام ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ صرف ضد میں ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، اب ضد کی وجہ سے اسلام نہیں لاتے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ تعالی ان کے خلاف آپ کو نصرت عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا علم والا ہے۔ عیسائی کے یہاں کوئی عیسائی بن جاتا تو وہ اسے پیلے پانی سے، یلو کلر کے واٹر سے، پانی سے غسل دیتے اور کہتے اب عیسائیت کا رنگ اس پہ چڑھ گیا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا عیسائیوں میں تو اسے وہ پیلے پانی میں غسل دے دیتے اور کہتے اب یہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ فرمایا یہ کیسا رنگ ہے، ایک دفعہ غسل کرے گا تو اتر جائے گا۔ ہم پر تو اللہ تعالی نے رنگ چڑھایا ہے، ہم پر دین اسلام کا رنگ ہے، اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تب بھی یہ رنگ دور نہیں ہوگا۔ صبغت اللہ، ہم نے اللہ کے رنگ کو لیا۔ ومن احسن من اللہ الصبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہو سکتا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں۔ تم ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال. تمہیں جہنم میں جانے کا شوق ہے تو جاؤ شوق سے، ہم جنتی اعمال کر رہے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ ہی کے لیے اخلاص رکھنے والے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم یا تقولون، تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہم السلام، والاسباط، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے جو نبی گزرے، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم یہ کہتے ہو. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اانتم اعلم ام اللہ، ذرا بتاؤ تم زیادہ جانتے ہو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے. حقیقت یہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے. ومن اظلم ممن، اس سے بڑا ظالم کون؟ سب سے بڑا وہ ظالم ہے کتم شہادتا عنده من اللہ، جو اس گواہی کو چھپائے جو گواہی اس کے پاس اللہ کی طرف سے ہے. توریت میں، انجیل میں کہیں یہ بات نہ لکھی تھی. ان انبیاء نے یہودیت یا عیسائیت کی دعوت دی ہے، سب جگہ یہ بات موجود ہے کہ سب نے اسلام کی دعوت دی. نبی آخر الزماں کا ذکر دونوں کتابوں میں موجود تھا، مگر یہودی اور عیسائی جو جانتے تھے وہ چھپاتے تھے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، بے شک یہ امت گزر گئی. لہا ما کسبت، ان نیک لوگوں کے لیے وہ نیکیاں ہیں جو انہوں نے کمائی. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کمائے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ تو نیک تھے، وہ تو پرہیزگار تھے، لیکن ان کی نیکی ان کے ساتھ ہے. تمہیں اگر ان کا مقام چاہیے اور جنت میں ان کا پڑوس چاہیے تو ان جیسے اعمال کرو. اللہ تعالی ہمیں بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس جنت میں عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے پارے کا آغاز ہے. ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے، ما ولاہم، کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانوا علیہا، جس پر وہ پہلے تھے. اس آیت کریمہ کا شان نزول تحویل قبلہ کے بعد ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا. مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے بیت اللہ ہی قبلہ تھا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرتے رہے، اور جب عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ بے وقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے اور پوچھیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس قبلے سے ہٹا کر اب دوسرے قبلے کی طرف مسلمانوں کو کس نے لگا دیا. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے ہمیں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے
صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اس کا فرما بردار بنا دیا۔ بندے کا کام عمل کرنا ہے، بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے مسلمانوں تمہیں سب سے افضل امت بنا دیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امت کی گواہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے؟ وہ علیم ہے، خبیر ہے، اس کی مشیت۔ وہ سوال فرمائے گا، انبیاء علیہم السلام عرض کریں گے اے مالک و مولا، ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے اور انہیں ہدایت دی، لیکن یہ کافر ایمان نہ لائے۔ اس موقع پر کفار اس بات کا انکار کریں گے اور وہ کہیں گے نہیں، یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک لوگ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے پر گواہی دیں گے۔ ان انبیاء کی امتیں یہ اعتراض کریں گی، مالک و مولا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئی ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ نبی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا اور تم نے کیسے گواہی دی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرے گی اے مالک و مولا، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ ہر نبی نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہوں گے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ عرض کریں گے مالک و مولا، میری امت نے درست گواہی دی اور یہ انبیاء علیہم السلام گئے تھے مگر ان کی قوم راہ ہدایت پر نہ آئی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نے جب یہ کہا تو دوسری امتوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ محدثین اور علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں آج کوئی حضور کے مقام کو مانے یا نہ مانے، کل بروز قیامت ہر کوئی حضور کے مقام کو تسلیم کر لے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور ہم نے یہ قبلہ بیت المقدس جو پہلے بنایا تھا یہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کریں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ قبلہ تھا تو مدینے میں 17 ماہ اور 3 دن کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ تو فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ اب بیت المقدس قبلہ ہوا تو جو رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، رسول اللہ نے حکم دیا تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جب حضور نے حکم دیا تو وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اور کون حضور کا فرما بردار نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو حکم کا بھی انتظار نہ کیا، بنی سلمہ کی مسجد میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے
ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز آپ نے شروع فرمائی اور 2 رکعتیں مکمل فرما لی، تیسری رکعت میں تھے اور تحویل قبلہ کا حکم آیا، قبلہ چینج ہو گیا۔ تو قبلے کی کیفیات یہ تھی کہ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرف اس وقت ہمارے یہاں خانہ کعبہ کا رخ ہے، اس کے اپوزٹ رخ پر بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور کے پیچھے صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام کے پیچھے خواتین نماز ادا کر رہی ہیں۔ قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نماز کے دوران چلے اور چل کر سب سے پچھلی صف میں آ گئے، سب سے پچھلی صف کے بھی پیچھے آ گئے اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ صحابہ کرام نماز کے دوران حضور کو دیکھ رہے، حضور نے یہاں سے چلنا شروع کیا، صحابہ کرام حضور کی طرف اپنے رخ کو پھیرنے لگے اور جیسے جیسے حضور چلتے گئے صحابہ کرام علیہم رضوان اسی کی طرف اپنا رخ پھیرتے رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آ کر آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تو تمام صحابہ کرام کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ یہ نماز کے دوران سارے معاملات ہوئے، لیکن ایک مسئلہ ہوا کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی۔ اس وقت عورتیں جماعت سے نماز پڑھا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام جو مرد تھے وہ آگے تھے، عورتیں پیچھے تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ عورتیں آگے آ گئیں اور مرد پیچھے آ گئے، اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مردوں کا آگے ہونا ضروری ہے۔ تو عورتیں پھر اب چل کر پیچھے گئیں اور مرد آگے آئے۔ یہ سارے معاملات نماز کے دوران ہوئے۔ یہ چونکہ حضور کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں یہ معاملات ہو رہے تھے، تو نہ تو حضور نے کسی کو نماز کا یہ حکم دیا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، بلکہ سب کی نماز جاری رہی اور نماز مکمل اسی طرح فرمائی گئی۔ آج یہ مسجد موجود ہے اور جس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، جس میں 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں اور 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قبلہ اس لیے بیت المقدس رکھا گیا تاکہ ہم ظاہر کریں کون رسول اللہ کا فرما بردار ہے اور کون رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا، ارشاد فرمایا اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا ضرور بھاری بات ہے کہ پہلے بیت اللہ کی طرف، پھر 17 مہینے 3 دن بیت المقدس کی طرف، پھر بیت اللہ کی طرف۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک عام انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں، مگر اللہ کے معنی مگر علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں پر کسی قسم کی کوئی یہ بات بھاری نہیں، ھدی اللہ جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں، ہمارا رب جو حکم دے ہم اس کے حکم پر اپنی گردن جھکانے والے ہیں۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالی تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم نے جو نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کی، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں، تو پچھلی نمازیں کیا دوبارہ پڑھنی ہوں گی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں فرمائے گا، وہ نمازیں ہو گئیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر ضرور رؤوف، مہربان، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ بیت المقدس کے قبلہ چینج ہو جائے گا۔ آپ وحی کا انتظار کرتے اور انتظار وحی میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس ادا کا ذکر کیا، قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے۔ اس بار بار اٹھنے کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف بار بار کیوں اٹھتا؟ اب وحی کا انتظار کرتے، اور یہ ایک شوق کی کیفیت تھی، کیونکہ آپ کی یہ خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ شریف بن جائے۔
فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس ضرور بضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف، ترضاها جسے آپ چاہتے ہیں۔ غور کیجیے، ہم بیت اللہ قبلہ بنا دیں گے یہ نہیں فرمایا، ہم ضرور بضرور اس قبلے کی طرف آپ کو کر دیں گے، پھیر دیں گے، ترضاها جس میں آپ کی رضا ہے، جس میں آپ کی چاہت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ والضحیٰ میں فرمایا، اور ضرور ان قریب آپ کا رب آپ کو وہ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اگر کسی کے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے اور شیطان کے وسوسے سے متاثر ہو کر یہ کہے کہ حضور کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، تو شیطان کے وسوسے کا جواب یہ ہے کہ حضور کے چاہنے سے قبلہ چینج ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان آپ ملاحظہ کیجیے، ساری کائنات اسی تمنا میں ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور رب العالمین فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے۔ یہ آیت نماز کے دوران نازل ہوئی اور آپ نے اپنا چہرہ انور مسجد الحرام یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اے مسلمانوں، تم اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف ہی رکھو نماز کے دوران۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ضرور جانتے ہیں بے شک یہ قبلے کا پھرنا ان کے رب کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی ہے کہ وہ ذو قبلتین ہوں گے، دو قبلے والے ہوں گے۔ تو یہ بات تو وہ مانتے ہی تھے، اب انہیں اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور کوئی سوال اس کا پیدا نہیں ہوتا، مگر ضد کا کوئی علاج لوگوں کے پاس نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالی ان کے کاموں سے بے خبر نہیں، وہ باخبر ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، یہودی اور عیسائی اعتراض کرتے اور دلائل مانگتے کہ بیت المقدس سے بیت اللہ قبلہ کیوں ہوا، فرمایا گیا اور اگر تم اہل کتاب کے پاس ہر نشانی لے آؤ، ما تبعوا قبلتک، پھر بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ضد ہے ان کی توریت میں، ان کی انجیل میں یہ بھی نشانی موجود ہے کہ یہ نبی دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ تو اب نہ ماننا صرف ضد ہے، اور ضدی شخص کے سامنے جتنے دلائل دیے جائیں وہ یہی رٹ لگاتا ہے میں نہ مانوں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور اے محبوب آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی اب یہ نہ خیال کریں کہ بیت اللہ سے اب دوبارہ بیت المقدس قبلہ کبھی بنے گا، اب تا قیامت بیت اللہ ہی قبلہ رہے گا۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور یہ اہل کتاب آپس میں بھی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یوں تو دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، مگر یہودی مغربی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے سننے والے، علم آ جانے کے بعد اگر تو نے ان یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات کی پیروی کی